جو ٹریلر ایک ریلیز ہوا انڈیا کی جانب سے جس میں لیاری کے کردار پر جو فلم وہ بنانے جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اوریجنل لیاری کی تاریخ ہے وہی پیش کی جائے گی؟ فلم کے اندر پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ سعید کو یہاں مارنے آئے تھے اور مار کے چلے بھی گئے. وہ جو کردار اس میں نبھا رہے ہیں، سنجے دت ہے، رنویر سنگھ ہے، اکشے کھنہ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سا کردار ریالٹی سے زیادہ قریب ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ادا کر سکتا ہے؟ لیاری کے ہمارے بہت سے مجاہد ہیں جو رات کو گھومتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ والے مجاہد دوسرے صحیح ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں یار امیر بھائی کو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کس ٹائم آیا. لیاری کو ہم نے ہمیشہ یہی سنا کہ گینگسٹر لیاری نے پیدا کیے، لیاری نے منشیات فروش پیدا کیے، لیاری نے ڈکیت پیدا کیے، تو کیا لیاری کی طرف سے کبھی کوئی اچھی چیز سامنے آئی نہیں؟ اردو اسپیکنگ والے محنتی قوم ہے اور تعلیم یافتہ قوم ہے، اور ایم کیو نے اپنے قوم کو غلط استعمال کر کے میڈیا کے تھرو لیاری کا امیج بہت خراب کیا. اس نے جو ہے نا ہمیں بندوق کے مار سے زیادہ جو ہے نا میڈیا کے وار سے مار. کہیں نہ کہیں لیاری کے اپنے لوگوں کا قصور بھی تو ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ میڈیا نے وہ چیزیں پیش کی جو تھی نہیں. اور بلوچوں کا ایک خاصیت ہے جو ہے نا، ہمارا وہی مثال ہے کہ کسی کا گھر کا ایک گلاس پانی پی لیا تو 100 سال وفا کرتے ہیں. تو وہی پتہ نہیں پیپلز پارٹی کے بھٹو نے کیا ہم لوگ کو پلایا تھا، اسی کے چکر میں یہی ڈائلوگ ہم مارتے کہ وفا کریں گے. حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سے اپنا حقوق مانگے. آپ کے بڑے جتنے بھی تھے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے، لیکن آپ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اسے ہم سیاسی طور پر بغاوت سمجھیں یا سیاسی شعور سمجھیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نہیں مانتا کہ پیپلز پارٹی صحیح ہاتھوں میں نا صحیح نظریہ کے ساتھ چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے نظریہ؟ محترمہ کا منشور کیا تھا جو کیا ہو رہا ہے؟ شہید سردار عبدالرحمان بلوچ تھا، محترمہ کے ساتھ تھا، آپ کو پتہ ہے. محترمہ بھی بہادر لیڈر تھا اور لیڈر تھا تو ذہنی غلام نہیں ہے نا، ہر کسی کا اپنا ہو. ابھی میرے بڑے ایک پارٹی میں تھے، وہ جو بھی کرے ان کے تو تابع میں نہیں ہے. لیاری کی عوام کے لیے عبدالرحمان بلوچ سردار عبدالرحمان بلوچ تھا یا پھر رحمان ڈکیت تھا؟ آپ سردار عبدالرحمان بلوچ کا ایک بھی ڈکیتی کا FIR لائیں، آپ جو کہیں گے ازالہ میں کرنے کو جو ہے نا. اچھا، مطلب ڈکیتی کے FIR نہیں ہونے؟ آپ تو ہم سے جب پہلی دفعہ ملتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم سردار عبدالرحمان بلوچ کے بھتیجے ہیں یا خاندان سے. ایک بندہ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کیا ہم بندے کھاتے ہوں گے، ہمارے دانت بڑے ہوں گے، لیکن سردار عبدالرحمان بلوچ نے تو لیاری سے مکمل اس کا خاتمہ کیا نا منشیات کا. لیکن سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ منشیات لے کے آنے والے سردار عبدالرحمان بلوچ تھے اور آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ختم کیا. سردار عبدالرحمان بلوچ ایسا بن گیا تھا لیاری میں، یعنی کہ سب کا باپ بن گیا تھا نا. اسپیشلی اگر لیاری کی بات کریں تو لیاری کا بہت بڑا طبقہ منشیات نے برباد کیا. منشیات کا کمپیننگ آپ کرو گے، آپ کو جو ہے نا اپنے علاقے کے تانے کے پولیس آپ کے خلاف ہو جائیں گے. پولیس SHO کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا جو ہے نا سارا وہ ہوتا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں لیاری منشیات آنا بند ہو جائے، نوجوان استعمال کرنا بند کر دیں گے؟ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ بہت لمبا کہانی ہے، میرے جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے. خان صاحب جو ہے نا وزیر اعظم بنے یا نہیں بنے، لیکن اس نے جو ہے نا پاکستانی قوم کو زبان دے دی. میں تو کہتا ہوں عمران خان صاحب نے بہت بڑا کام کیا پاکستان کے لیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حق ٹائم. میں ہوں کاشف رضا. ناظرین، حال ہی میں لیاری کی تاریخ پر مشتمل ایک فلم بنانے کا فیصلہ کیا انڈیا کی جانب سے، اور ایک ٹریلر ریلیز ہوتا ہے، اور وہ ٹریلر دنیا بھر میں اس کو پذیرائی ملتی ہے کیونکہ کردار اور کہانی ہی اتنی زیادہ زبردست تھی. اب اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کہانی لیاری کی وہ پیش کرنے جا رہے ہیں انڈیا، کیا اس کو مسخ کرے گا؟ کیا اس کی تاریخ کو توڑ موڑ کے پیش کرے گا؟ پاکستان کی بدنامی کرے گا؟ اور اصل میں وہ تاریخ ہے کیا؟ تو اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہوں گے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ، اور دیگر منشیات وغیرہ جو ہمارے نوجوان نسل ایک بہت بڑی تعداد میں منشیات کی نظر ہوئی، اس حوالے سے بھی کچھ سوالات ہوں گے آج کے انٹرویو کا حصہ. کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمان بلوچ اور فیام میں رحمان ڈکیت کے بھتیجے اسد خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد بھائی کیسے آپ؟ الحمدللہ. اسد بھائی بہت شکریہ آپ کا. اسد بھائی، حال ہی میں جو ٹریلر ایک ریلیز ہوا انڈیا کی جانب سے جس میں لیاری کے کردار پر جو فلم وہ بنانے جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اوریجنل لیاری کی تاریخ ہے وہی پیش کی جائے گی یا پھر اس کو کچھ پاکستان کی بدنامی کے ساتھ جوڑا جائے گا یا کچھ اس طرح کی چیزیں اس سے حاصل کی جائیں گی؟ دیکھو، فلم جو ہے نا انڈیا کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، اور انڈیا جو ہے نا آپ کو پتہ ہے اپنا جو ایک اس نے رنویر کپور ہے، کون ہے اس نے، رنویر سنگھ ہے، سنجے دت ہے، ایسا کردار ان لوگوں نے شامل کیا. تو لازم پاکستان کا تو اچھا ہی کبھی سوچے گا بھی نہیں. نہ لیاری کو جو ہے نا، تو ہمیشہ جو ہے نا بھارت کا کام ہی یہی تھا شروع سے. سنی دیول کا بیچارے کا والد صاحب کا مسئلہ تھا، دھرمیندر کا، تو ورنہ وہ بھی اس فلم میں شامل ہوتا. تو آپ کو لگتا ہے وہ شامل ہو سکتا تھا؟ ہاں،
तो ये भारत का ये साफ प्रोगंडा इन लोगों का तो वो होता जो है। ट्रेलर आया आपने देखा है अब तक या नहीं देखा? मैंने देखा है, मैं बहुत, आपको पता है मैं कैसा नहीं देख सकता था। तो वो जो किरदार उसमें निभा रहे हैं, संजय दत्त है, रणवीर सिंह है, अक्षय खन्ना है, तो आपको क्या लगता है कौन सा किरदार रियलिटी से ज्यादा करीब है और आपको लगता है कि ये ज्यादा बेहतर अदा कर सकते हैं? इसमें जो है ना शुरू में ही से जो इसने वो किया सारा, मुझे कुछ भी जो है ना समझ में नहीं आया क्या जो है ना इन लोगों ने इसमें ना वो किए। तो मुझे नहीं लगता, आपको पता है फिल्म बॉलीवुड है, आपको कहानियां बनाएंगे, वो तो फिल्म के अंदर पता नहीं कितनी दफा आप सईद को यहाँ मारने आए थे और मार के चले भी गए। पेंटम मूवी अभी भी में रणवीर सिंह मैंने सुना है लियारी आया है, वो हो के गया, तो क्या एक्चुअल में आया है वो लियारी? पता आ नहीं सकता है? क्यों किसी ने देखा भी नहीं था। हमारे बहुत से भाई दोस्त थे, उन लोगों ने कहा यार ये आया किस टाइम पे, तो आप लोगों को पता नहीं है वो लियारी आया है? नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह लियारी के हमारे बहुत से जो है ना मुजाहिद हैं जो रात को घूमते हैं, आपको पता है वो वाले मुजाहिद दूसरे सही है, वो भी कह रहे हैं यार रणवीर भाई को हम लोगों ने देखा नहीं था किस टाइम आया। तो ये हकीकत में लियारी आया, ये मैं आपसे भी जो है ना पूछना चाहता हूँ, ये लियारी आया या किसी और तरीके से? तो खैर आ ही नहीं सकता फिलहाल तो पाकिस्तान में। तो असल में आपको भी यही शक है कि वो तारीख लियारी को और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की बिल्कुल जाएगी? बिल्कुल, ये जो है ना कहानी को खास तौर पर हमारे इदारों को जो है ना मजीद जो है ना, आपको पता है इंडिया का टारगेट कौन होता है, कोई भी चीज में हो तो टारगेट उनका हमेशा हमारे इदारे होते हैं। ऐसे ही है। उनको कुछ भी नहीं, उनको किसी किरदार से वास्ता नहीं है, किसी चीज से वास्ता नहीं, असल उनका मकसद है हमारे इदारों का जो है ना किरदार कुशी करना और कुछ भी नहीं। और पाकिस्तान के साख को खराब करना उनका शुरू से यही काम था, और कुछ भी नहीं है इस मूवी। अच्छा, इसमें अब लियारी की तारीख की बात कर लेते हैं। अब जब फिल्म आएगी तो एक चल चीज़ें हमें पता चलेंगी कि असल में तारीख क्या वो पेश करने जा रहे हैं। अब आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लियारी को हमने हमेशा यही सुना कि गैंगस्टर लियारी ने पैदा किए, लियारी ने मंशियात फरोश पैदा किए, लियारी ने डकैत पैदा किए। तो क्या लियारी ने की तरफ से कभी कोई अच्छी चीज़ सामने आई नहीं? क्योंकि हमें तो यही दिखाया गया लियारी को हमेशा। देखो दरअसल लियारी का मसला, सबसे बड़ा मसला यही है कि लियारी में जो है ना तालीम, बहुत से हमारे नौजवान हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं तालीम से दूर थे। सही। और लियारी को हमेशा मार पड़ा तो हमारे प्रिंट मीडिया हो गया, इन लोगों ने बहुत जो है ना, हमारा एक पार्टी था पहले अल्ताफ भाई वाला एमक्यूम था, तो माशाल्लाह हमारे उर्दू स्पीकिंग के भाई है, माशाल्लाह पढ़े लिखे भाई है, मैं कहता हूँ उन लोगों ने मेहनत की है, बहुत से जो है ना तालीम हासिल किया। एक चीज़ है उर्दू स्पीकिंग वाले मेहनती कौम है और तालीम याफ्ता कौम है, और एमक्यूम ने अपने कौम को गलत इस्तेमाल करके मीडिया के थ्रू लियारी का इमेज बहुत खराब किया। इसने जो है ना हमें बंदूक के मार से ज्यादा जो है ना मीडिया के वार से मार। आप लियारी जाओ, लियारी में आपको हर कौम मिलेगा, आपको पंजाबी मिलेगा, आपको पठान मिलेगा, आपको सराइकी मिलेगा। आप यकीन करो पाकिस्तान के अंदर आप लियारी जब जाओगे ना आपको पता चलेगा कि इतने कौमें हैं यहाँ पाकिस्तान में, आपको सारे वहाँ कहीं मिलेंगे। ना कहीं लियारी के अपने लोगों का कसूर भी तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि मीडिया ने वो चीजें पेश की जो थी नहीं, कहीं ना कहीं लियारी वाले भी तो मुलविस थे बहुत इसमें। बहुत बड़ा कसूर है लियारी वालों का। सबसे बड़ा कसूर तो ये है कि हम लोगों ने कभी भी ना खुद तालीम हासिल करने का सोचा, ना अपने बच्चों को तालीम की तरफ लाने का सोचा। सही। हमेशा जो है ना अपने एक चीज में धुन में मगन रहे। और बलोचों का एक खासियत है जो है ना, हमारा वही मिसाल है कि किसी का घर का एक गिलास पानी पी लिया तो 100 साल वफा करते हैं। तो वही पता नहीं पीपल्स पार्टी के भुट्टो ने क्या हम लोग को पिलाया था, इसी के चक्कर में यही डायलॉग हम मारते कि वफा करेंगे। हालांकि असल मसला ये है कि हम इनसे अपना हुकूक मांगे। बिल्कुल। तो ये चीजें बस हमारे लियारी वाले वफा के नाम पे अभी तक पीपल्स पार्टी से टिके हुए, बाकी और कोई मुझे नहीं लगता है। अब बात पीपल्स पार्टी की असद भाई निकल पड़ी है तो आपके बड़े जितने भी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, लेकिन आप तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, तो इसे हम सियासी तौर पर बगावत समझें या सियासी शऊर समझें, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो मेरे बड़े थे उस टाइम पे पीपल्स पार्टी में थे, तो पीपल्स पार्टी में उस टाइम पे कौन था? भुट्टो था। भुट्टो भी लीडर था, ऐसा ही अवामी लीडर था। अवामी लीडर था ना, भुट्टो साहब लीडर था। तो उसके बाद मेरा चाचा थे, वालिद साहब था, शहीद सरदार अब्दुर्रहमान बलोच था, मोहतरमा के साथ था, आपको पता है मोहतरमा भी बहादुर लीडर था और लीडर था। पाकिस्तान में अगर देखा जाए सही मानों में जिस सियासी खानदान ने कुर्बानी दिया तो भुट्टो फैमिली ने दी है। बिल्कुल ऐसा ही। बाकी मैं कहता हूँ कि उस टाइम पे अगर मेरे बड़े साथ थे तो सही जो है ना नजरिए के साथ थे,
اس کے بعد میں نہیں مانتا کہ پیپلز پارٹی صحیح ہاتھوں میں ہے نا صحیح نظریہ کے ساتھ چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے نظریہ؟ محترمہ کا منشور کیا تھا جو ابھی کیا ہو رہا ہے. بالکل. تو ان کا بیانیہ ان لوگوں نے خود دفن کیا. کون دیکھو ایک چیز ہوتا ہے نا میرے بڑے, ایک پارٹی میں تھے, ایک چیز میں تھے, ہم تو ذہنی غلام نہیں ہے نا, ہر کسی کا اپنا ہو ہے. ابھی میرے بڑے ایک پارٹی میں تھے, ابھی اور جو بھی کریں ہم ان کے تو تابع میں نہیں ہے ہر نا. بندے کی اپنی چوائس, اپنی پسند ہونی چاہیے. ہر کسی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے نا. تو میرے بھی بھائی ہیں, وہ بھی جو ہے نا پیپلز پارٹی میں جو ہے نا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں. اور میرے تقریباً میرے بھائی وغیرہ خاندان ہے اور زیادہ تر تبلیغی جماعت سے ان کا واسطہ ہو, تو کہتے ہیں کہ دفاع کرو ان چیزوں کو, سیاست کو. اچھا بات کر لیتے ہیں اسد بھائی عبد الرحمن بلوچ صاحب کے حوالے سے. ان کے بارے میں ہم نے ہمیشہ ڈیجیٹل میڈیا ہو, ہمارا پرنٹ میڈیا ہو, ہمارا سوشل میڈیا ہو, اس میں ہم نے یہی سنا رحمان ڈکیت تھا, اسمگلر تھا, ڈون تھا. لیکن اس کی دوسری تصویر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ لیاری کی عوام انہیں ہمیشہ اپنا مسیحا سمجھتی ہے. تو اب تو ظاہر آپ اس خاندان کا حصہ ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیاری کی عوام کے لیے عبد الرحمن بلوچ سردار عبد الرحمن بلوچ تھا یا پھر رحمان ڈکیت تھا؟ دیکھو سب سے پہلا بات یہ, ابھی بھی جو ہے نا تانے موجود ہیں, ابھی بھی سارے چیزیں, ابھی بھی کیس پڑے ہوئے پیار وغیرہ. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, بالکل آن لائن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ سردار عبد الرحمن بلوچ کا ایک بھی ڈکیتی کا پیار لائیں, آپ جو کہیں گے ازالہ میں کرنے کو جو ہے نا. اچھا مطلب ڈکیتی کے FIR نہیں ہونے آپ ایک بھی لاؤ, آپ جو کہو گے میں جو ہے نا جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی کہ آپ جو پھر اس کے بعد سزا کہو گے, یہ تو ہمارا ڈکیت ان کا عرف عام میں رحمان ڈکیت کہا جاتا ہے. تو دیکھو اصل میں ہمارے پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے نا, ہمارے یہاں دشمنی جو ہے نا غیرت مند بندے نہیں ہوتے, یہاں آپ کے کردار کو ڈیمیج کرتے ہیں. وہ آپ کے جب مقام تک پہنچ نہیں سکتے, وہ آپ کے کردار کو بہت وہ کرتے. دیکھو عمران خان صاحب کا کتنا ہوتا, اس کے اوپر کیا الزام لگایا, گڑی چوری کرنے کا لگ کے, اس کا کوئی اور چیز یہاں پر کرپشن لے 3.5 سال حکومت کی کرپشن ڈالو اس پہ, اور کوئی چیزیں ہیں تو سامنے لاؤ. دیکھو یہاں پر مین چیز ہے آپ کا کردار کو. اصل میں یہ کمزرب دشمن ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اور چلو سردار عبد الرحمن بلوچ کا یہ ڈکیتی کا کرتے ہیں, میں نے کیا کیا جو میرا آپ کا جی نیوز میں یہ آپ کا آپ کرنٹ میڈیا میں نام کے ساتھ بھی کہ تو اثر ڈکیٹ وغیرہ آتا ہے, تو میرا اگر سوشل میڈیا کا دور نہیں ہوتا آپ بھی مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو. صحیح ہے. تو اور سے ہمارے بھائی ہیں, جیسے ہمارے بڑوں کو ان لوگوں نے غلط سمجھا, وہ بھی ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھتا. یہ تو اچھا ہوا سوشل میڈیا کا دور ہے تو دنیا دیکھتا رہتے حقیقت کو. تو ابھی جب آف ایئر میری آپ سے بات ہوئی تو یہاں آنے سے پہلے بھی وہی ایک سوشل میڈیا اور میڈیا والا ذہن بنا ہوا تھا, پتہ نہیں آپ کیسے ہوں گے اور ڈرائیں گے دھمکائیں گے. لیکن یہاں تو ہم سکون سے بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں, ایسا کوئی سین نہیں ہے. نہیں دیکھو ہر کسی کا وہ بات, تو میں اسی چیز سے پریشان ہوں یار, میں حیران ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہیں تو ہم سے جب پہلی دفعہ ملتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم سردار عبد الرحمن بلوچ کے بھتیجے ہیں یا خاندان سے, تو ہمیں دیکھ کے ایسا تو مطلب وہ پوچھتے ہیں کہ واقعی وہی ہے نہیں کہ آپ لوگ ٹوپی کراتے ہو. یار میں پوچھتا ہوں یار کیوں ہم لوگ کا جو ہے نا ایک بندہ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کیا ہم بندے کھاتے ہوں گے, ہمارے دانت بڑے ہوں گے, یا پتہ نہیں ہم کیسے. میڈیا تو کم از کم یہی دکھاتا ہے تو کہ بھئی یہ ایسے ہو. سارا قصور جو ہے نا ایک خاندان کو دشمنی کے تحت, میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے خاندان کا دشمنی نہیں تھا, دشمنی تھا, ہمارے خاندان کا دشمنی تھا, ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. دشمنی کا تو وہ نہیں ہے. باقی جو یہ غلاظت پھیلایا ہوا ہے یہ میڈیا کا پھیلایا ہوا ہے, اور یہ کردار پر وار کرتے ہیں, باقی اور کچھ بھی نہیں ہے, ان کا کام یہی ہے. باقی ہمارا دشمنیاں تھے اور ابھی بھی ہیں, اس میں جو ہے نا ہمارے بھی اوپر جو ہے نا کیسے بنے, ہمارے بڑے کے بھی اوپر کیسے بنے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ بالکل لیکن بڑا چڑھا کے پیش کی گئی ہیں. تو جو چیز آپ کو پتہ ہے ابھی تو ایک تو ہے نا کہانی میں جو ہے نا ٹویسٹ نہیں ہوگا تو لوگ دیکھیں گے کیسا. ہاں بالکل. تو ان کے ابھی کچھ یوٹیوبر ہے پارک ہو کے بیٹھتے ہیں, ان کو جو ہے نا ابھی کچھ کمائی کا ذریعہ ہی نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں, میں جب بھی اٹھتا ہوں تو میں اگر یوٹیوب میں جاتا ہوں تو ایک نیا بندہ بیٹھتا, میں بولتا ہوں یار یہ ابھی کون آ گیا. ابھی تو ایسا ہو گیا ایک کیمرہ ایک فون لے کے, ابھی تو اے آئی کا دور آ گیا, تو ابھی بندہ کچھ بھی نہیں ہے. یوٹیوب میں جو ہے نا ان کے پاس کانٹینٹ نہیں ہوتا ہے, اور اسی چیز پہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں اپنا جو ہے نا. اچھا اسد بھائی لیاری کی کچھ بات کر لیتے ہیں. لیاری میں ہم نے یہ سنا کہ فٹ بالر بہت زیادہ لیاری نے پیدا کیے, شوق بہت زیادہ تھا وہاں پہ, تو لیکن اتنی توجہ دی نہیں گئی کبھی. حالانکہ لیاری کراچی کا ایک بہت پرانا ایریا, بہت پرانا شہر ہے کراچی کا,
تو اصل وجہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکمران جو وہاں تھے، جو لیاری کے عوام نے چنے، وہ اس قابل نہیں تھے، یا انہوں نے عوام کو شعور دیا کیوں نہیں؟ میرا سوال یہ ہے۔ دیکھو لیاری کے عوام کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے، لیاری کے عوام کا، لیاری کے غریب دیکھو لوگ ہیں، ان کو ہر دفعہ جو ہے نا بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ بہت سیدھے لوگ ہیں، آپ سوچو لیاری کے لوگ کتنے سادے ہوں گے، کتنا ٹائم سے مار کا کے پھر بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ تو آپ ان کا دل دیکھو، تو اسی چیز سے آپ اندازہ لگاؤ لیاری کے لوگ کتنے معصوم ہیں۔ تو لیاری کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں، مار کا کے بھی جو ہے نا پھر بھی الیکشن کا وقت آتا ہے ساری چیزیں بلاتے۔ تو میں تو کہتا ہوں لیاری والوں سے جو ہے نا کوئی بڑا دل والا لوگ نہیں ہے، جو ہے نا کتنا لیاری کے اوپر ظلم۔ اچھا، آپ کو اگر موقع ملے لیاری سے کوئی ایک برائی ختم کرنے کا، تو وہ کون سی برائی ہوگی جو آپ چاہیں گے یہ ختم کر لیتے، یہ سب سے بڑی جڑ ہے، تمام چیزیں سیٹ ہو جائیں گی؟ دیکھو میں بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہوں تو بہت سے لوگ یہی کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ باتیں کر رہے، تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں یہ باتیں کروں کہ میں ختم کر سکتا ہوں۔ تو آپ بھی تحقیقات کرو، تو ختم کیا ہے ہمارے بڑوں نے کیا۔ سردار عبدالرحمان بلوچ نے تو لیاری سے منشیات کسی کا جو ہے نا ایس ایچ او، کوئی آئی جی، کوئی ڈی آئی جی، کوئی جو ہے نا ایس ایس پی، کسی ایک ایس ایچ او کا بھی جو ہے نا ہمت نہیں تھا کہ لیاری سے منشیات ختم کرے، اور ابھی بھی ختم کر کے کوئی بھی نہیں دکھا سکتا۔ لیکن سردار عبدالرحمان بلوچ نے تو لیاری سے مکمل اس کا خاتمہ کیا نا منشیات کا۔ لیکن سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ منشیات لے کے آنے والے سردار عبدالرحمان بلوچ تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ختم کیا۔ تو دیکھو الزام تو بہت سے لگتے ہیں، تو اس کے اوپر تو کوئی حقیقت سے جو ہے نا، میں ابھی آپ کو بہت سے باتیں کہانیاں سناؤں گا، تو حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سردار عبدالرحمان بلوچ شہروں میں اس کو جو ہے نا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ ان چیزوں میں دھیان دے۔ باقی آپ دیکھتے ہو لیاری میں ہمارا گھر ہے، آپ دیکھو رحمان نے نہیں بنایا ہوا ہے، ہمارے دادا کے والد صاحب نے بنایا ہوا، اس ٹائم کا بنا ہوا لیاری میں گھر ہے۔ ہمارے لیاری میں اس ٹائم پہ پکا گھر تھا، جو ہمارے گھر سے قائد اعظم کا مزار یعنی کہ نظر آتا تھا چھت سے، اتنا یعنی کہ ہمارا وہ تھا چھت۔ اس ٹائم پہ لیاری میں بڑے بنگلے نہیں تھے، جو اس ٹائم پہ جب ہم سے بھی جب پیدا نہیں ہوتے ہمارے بڑے بات کرتے تھے کہ ہمارا گھر سب سے لیاری میں پکا گھر ہمارا تھا اس ٹائم سے۔ تو رحمان بھی پیدا نہیں ہوا تھا، ہم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو دیکھو یہ سارا من گڑت کہانیاں ہیں۔ باقی یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم سے جو ہے نا وہ نہیں ہوئے، ہم سے بھی بہت سے جو ہے نا قطع ہوئے، لیکن جو سردار عبدالرحمان کے نام کے ساتھ جو یہ چیزوں کو جوڑتے ہیں نا، وہ اس کے جو ہے نا اس میں نہیں تھے۔ اس کے نام سے دیکھو اس کے ارد گرد میں بھی بہت سے لوگ تھے، وہ صرف اکیلا تو نہیں تھا۔ ہاں بالکل، بہت سے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ تھے۔ باقی اس کے دیکھو بھی میں ہوں، اگر میں کوئی غلطی کروں تو لوگ میرے والد کے نام سے پہچانے جائیں، بالکل، تو سارا کریڈٹ میرے والد صاحب کو جائے گا۔ تو سردار عبدالرحمان بلوچ ایسا بن گیا تھا لیاری میں، یعنی کہ سب کا باپ بن گیا تھا نا، تو ہر چیز ہوتا تھا تو کریڈٹ اس کو ملتا تھا نا۔ تو اسی بات اچھا اسد بھائی، منشیات کیونکہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے بہت سے نوجوانوں کو، اسپیشلی اگر لیاری کی بات کریں تو لیاری کا بہت بڑا طبقہ منشیات نے برباد کیا ہے، تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کوئی نوجوان منشیات سے کیسے دور رہ سکتے ہیں یا کیسے دور رکھنا چاہیے؟ یار میں تو کہتا ہوں لیاری میں جو منشیات ہے یہ پرانے جو ہے نا بہت پرانا، آپ اس کی کمپیننگ میں نے سنا کرتے رہے ہیں۔ میں نے کیا، میں نے دیکھا منشیات کا کمپیننگ آپ کرو گے، آپ کو جو ہے نا اپنے علاقے کے تانے کے پولیس آپ کے خلاف ہو جائیں گے بھائی بہت۔ میں تو کہتا ہوں یہ تو پولیس ایس ایچ او کچھ سپورٹ کرتے ہیں، ان کا جو ہے نا سارا وہ ہوتا ہے۔ کون منشیات مطلب آپ کہہ رہے لیاری منشیات آنا بند ہو جائے، نوجوان استعمال کرنا بند کر دیں گے؟ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ بہت لمبا کہانی ہے، میرے جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کا ولی آ جائے جس کے اندر ہمت بھی ہو، دل بھی ہو، تو کر سکتا ہے۔ میں جو ہے نا بہت میں نے وہ کیا، آپ کے ادارے یہ جو پولیس کا ادارہ ہو گیا نا جس میں کالی بیڑے ہیں، آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کے خلاف ایف آئی آر بنائیں گے، آپ کے خلاف وہ کریں گے۔ کچھ سیاست کی بات کر لیتے ہیں اسد بھائی، کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کیا آپ کو ہم الیکشن لڑتا دیکھ سکتے ہیں؟ الیکشن لڑیں گے کچھ اس طرح آئیں گے آپ؟ نہیں، الیکشن لڑنے کا کوئی فی الحال وہ نہیں ہے۔ آفر ہوئی ہے کبھی کہ آؤ الیکشن لڑو؟ نہیں، اس میں دیکھو ایک چیز وہی والا بات ہے، الیکشن کے لیے آپ کو چاہیے تعلیم، صحیح تعلیم چاہیے۔ دیکھو یہ لیکن ہماری اسمبلیوں میں تو بغیر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تو یہ وڈیرے شاہی نظام ہے، اسی لیے تو آج ہم مثال میں دیکھو میرٹ پہ ہمارے یہاں نمائندے منتخب ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے آج تم اس میں جو ہے نا خوار و ذلیل جو ہمارے دیکھو کتنے نوجوان ہیں جن لوگوں نے تعلیم حاصل کیا اور رکشا چلا رہے ہیں۔ دیکھو جس کا جو وقت ہے اس میں جا کے وہ کرے۔ ابھی میرا آپ دیکھو ایم پی ہے ملنے کو
कितना तालीम चाहिए होगा। असेंबली में देखो वहाँ उनका काम सियासी तकरीर करना नहीं, वहाँ उनका काम होता है कानून बनाना, कानून बनाना, पॉलिसी बनाना और चीजें होते हैं। ये असेंबली में भी जाके जाहिलियाना बातें करते हैं, ऐसे ही उसके ऊपर तनकीद, उसके घर पे कीचड़ उछाड़ क्या करना। मैंने कभी भी इनके जो है ना अच्छा बात असेंबली में भी नहीं देखे। और आप माशाल्लाह हमारे वजीरों को देखो, कोई सोता है कभी, कोई क्या होता है। बस ये तो असेंबली भी हमारे यहाँ जाने का कोई मेरा इरादा भी नहीं है, ना शौक है। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से आपको क्या लगता है कि जेल से वो छूटेंगे और क्या वजीर आजम दोबारा बन सकते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है। देखो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से नाउमीदी भी कुफर है। और इतना मैं कहूँगा, अगर खान साहब जो है ना वजीर आजम बने या नहीं बने, लेकिन इसने जो है ना पाकिस्तानी कौम को बोलने का जो है ना जुबान दे दिया। मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा काम किया पाकिस्तान के लिए। मैं अब सोचो, जब मेरे जैसे लोग इमरान खान साहब से इतना मोहब्बत करते हैं, मेरा पूरा बैकग्राउंड, सारा खानदान, भाई वगैरह सब पीपल्स पार्टी में है, तो फिर भी जो है ना मैं इमरान खान बहुत के बारे में मैं जितना कहूँ कम में। बाकी इर्द गिर्द के लोगों के बारे में मैं नहीं कह सकता, वो तो आपको पता है। सारा जो है ना इमरान खान बहुत बहादुर लीडर है, इंशाल्लाह आएगा, मुझे अल्लाह से उम्मीद है। और गैरतमंद लीडर है, उसका भी अल्लाह के ऊपर यकीन है और अल्लाह ही ले आएगा। चल, आखिर में कोई पैगाम हमारे व्यूवर्स को आप देना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, कोई राय देना चाहें? देखो मेरा आखिरी जो है ना बात यही है, इनसे लोगों से यही है, लियारी के नौजवानों को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। देखो चाहे कोई भी होए, आप लोग को किसी चीज़ का लालच देगा या कोई और चीज़ का वो करेगा, देखो किसी के कहने पे, किसी के बातों पर ना आए और किसी के लिए स्लीपर सेल ना बने। पहले सबसे पहले अपने घर में देख के, अपने वालदा वगैरह को देख के देखो, जितने भी लोग हैं जो बाहर बैठे हुए, देखो मेरे को अगर मैं भी इस चीज़ में गंदे लेनों में हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं अपने लिए कोई और रखूँ। तो लियारी के नौजवानों से यही गुजारिश है, लिहाजा अपना जो दिल ध्यान अपने काम तालीम पे दें। किसी भी जो है ना बाहर बैठे हुए लोगों से राब्ता ना करें जो उनको गलत गाइड करें, किसी और गलत काम में जो है ना ले जाएं, तो बाद में ना उनके जो है ना जब ये पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, ना उनके बीवियों को फर्क पड़ेगा, ना उनके माओ को दर्द होगा। दर्द और तकलीफ होगा आपके माओ को होगा और आपके जो है ना फैमिली को होगा। तो इसी चीज से मेरे लियारी के नौजवानों को नसीहत है कि लिहाजा गलत कामों से और गलत लोगों से दूर रहे। तो यही ठीक है सर, तो बहुत शुक्रिया आपका मैं वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुर्रहमान बलोच के भतीजे असद खान साहब हमारे साथ। आप इनकी गुफ्तगू से कितना इत्तफाक करते हैं, कितना नहीं, कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।